أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الوجود والكرم مولانا أبو القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات محمد فیضان محترم ماتم دران سید الشہداء میرے قوم کے عظیم اساتذہ و سرورتیانی میرے جوانوں، مجلس اور فرش مجلس میں ادب مجلس اور مجلسی انداز کو سمجھنے والے میرے بزرگوں، میرے جوان ساتھیوں، میرے لیے مشکل تھا لکھنیا کے اس پروگرام میں آنا، چونکہ اور بھی پروگرام لگے ہوئے تھے، لیکن میرے بڑے قریبی اور میرے دل کے بہت نزدیک میرے بھائی خطیب اہل بیت مولانا حسین اکبر صاحب اور چند لوگوں نے مجھے فون کر کے اس پروگرام کے لیے بالخصوص حسین اکبر صاحب نے کہا کہ قبلہ کو تشریف لانا ہے۔ میں نے کوشش کی، میں جب یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ بستی میں ہمارے مومنین کے مکان کم ہیں، ارد گرد سے لوگ آئے ہیں، مہمان زیادہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی اس پر شہزاد پر ایک اعلان کے بعد اچانک آ کے بیٹھ جانا اور تعدد نگاہ آپ کا یہاں موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس شہزہ کے عبادت سے واقف ہیں، اس کی سہارت سے واقف ہیں۔ ابھی میرے عزیز بھائی نے مجھے بتایا کہ یہاں برادران اہل سنت بھی موجود ہیں، گاؤں میں کچھ اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں، تو میرے ذہن میں ایک جملہ آیا کہ پر شہزہ پہ نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، یہاں سب حسینی ہوتے ہیں، سب کی سوچ حسینی، سب کی نظر حسینی، سب کا لباس حسینی، سب کی فکر حسینی۔ جو حسینی ہو گیا وہ ڈکلیئر کر کے آیا ہے کہ اس میں کوئی یزیدی نہیں ہے۔ تو 1400 برس سے ہماری لڑائی یزیدیوں سے ہے، مسلمانوں سے تھوڑی ہے۔ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حسینی جیو اور حسینی مرو۔ مل جل کر درود پڑھے محمد و آل میرے سامنے میجورٹی میں وہ چہرے ہیں جن میں جانتا ہوں اور جنہوں نے برسوں مجھے اس علاقے میں دیکھا ہے۔ میں انشاءاللہ کل کہاں پہ مچھلی گاؤں بھی انشاءاللہ پہلی بار مچھلی گاؤں بھی رہوں گا 8 سے 9، پھر مجھے ایک گونڈا کے ایک علاقے میں تبدیل کرنا ہے اور دوسرے دن بمبئی میں، اس کے بعد میں ہر سال دہیاور آتا ہی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر کیا نام ہے بستی کا، بیلا بس، وہاں بھی آنا ہوتا ہے، تو اس علاقے میں کافی آنا ہوتا ہے اور سال میں ایک بار آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ جتنے جوان اور جتنے نوجوان ہیں سب بے پناہ محبت دیتے ہیں، کسی ایک موضوع پر یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جو تم جس عہد سے گزر، یہ وہ زمانہ ہے جہاں تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ تم شیعہ ہو۔ شرمایا مت کرو، بتایا کرو اور زور سے اعلان کیا کرو، ویسے تو لوگ تمہارے نعروں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ تم کون ہو۔ ہاں تم کون ہو۔ ایک عجیب بات کہنا چاہوں بھیا، اس زمین پر حکومت کرنے والوں نے کتابیں لکھوائی ہوں کہ نہ لکھوائی ہوں، سکہ ضرور بنوایا ہے۔
समझ रहा हूँ मेरी बात को? सिक्का जरूर बनवाया है, और सिक्का इसलिए बनवाया है कि सिक्के से ये पता चलता है कि उनकी करेंसी की वैल्यू कितना है, यानी उन्होंने कितना काम किया है, यानी उन्होंने कितना सोना जमा किया है। अब जो रुपए की वैल्यू है किस वजह से वैल्यू है? जितना आपके पास सोना है उतना आपके पैसे की वैल्यू है। डॉलर की वैल्यू क्यों ज्यादा है? जितना आपके पास सोना है उतनी वैल्यू ज्यादा है। समझते हैं, महसूस कर पा रहे हैं आप? तो लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं कि अपनी करेंसी पे बहुत काम करते हैं। तो जितने बादशाह दुनिया में गुजरे उन्होंने अपना सिक्का बनवाया, लेकिन रह गया क्या? उनका सिक्का नहीं रहा ना। उनकी हुकूमत गई, उनका सिक्का चला गया। उनकी हुकूमत गई, उनका सिक्का चला गया। वो सिक्का कागज पे रहा तो भी चला गया, वो सिक्का चांदी पे रहा तो भी चला गया, वो सिक्का सोने पे रहा तो भी चला गया। सोने का सिक्का भी चला गया, सोचो ना, यानी सोने का सिक्का था फिर भी चला गया। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, अगर मैं भारत के 2000 साल जो कैलेंडर चल रहा है भारत का, उसको भी हिसाब करूँ तो भारत में चाहे वो हिंदू राजा हो, चाहे मुस्लिम नवाब हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे बड़े बड़े लोग हो, हुकूमत का संभालने वाला कोई भी है, उसका सिक्का आया सिक्का चला गया, सिक्का आया सिक्का चला गया। थोड़ा और इससे बड़ा कर दूं, सियासत की पार्टियां आई और चली गई, एक जीता एक हार गया, नारे बने और चले गए। एक पार्टी आई उसने एक नारा लगवाया, दूसरी पार्टी आई उसने दूसरा नारा लगवाया। सिक्का भी चला गया, नारा भी चला गया, सिक्का भी चला गया, नारा भी चला गया, सिक्का भी चला गया, नारा भी चला गया। ये सिर्फ अहले बैत का दरवाजा है, जहां अली का सिक्का भी चलता है, अली का नारा भी चलता है। महसूस कर पा रहे हैं मेरे अजीजान? दुनिया में सारे लोग सिखाते हैं, दुनिया में सारे लोग सिखाते हैं। ऐसा नहीं है जो उस्ताद कहीं नहीं होते, हम बेवकूफ़ नहीं है कि इनकार करते हैं मुदर्रिस कहीं नहीं होते हैं ना। सिखाने वाले होते हैं, समझाने वाले होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, प्रीचर होते हैं, फादर होते हैं, मौलवी होते हैं, अखुंद होते हैं, इनकार नहीं करते हैं। लेकिन साहब कोई भी किसी को कुछ चीज़ सिखाएगा तो टाइम तो लेगा, बिना टाइम के नहीं सिखा सकता। उसे टाइम चाहिए, उसे टाइम चाहिए, टाइम के बिना नहीं सिखा सकता। मदरसा सदरुल्लाह फाजिल बनाएगा उसे भी 10 साल चाहिए, उसे मुमताजुल्लाह फाजिल बनाना उसे भी 12 साल चाहिए, उसे औहदे में पढ़ा के आगे ले आना है उसे भी 14 साल चाहिए। आप समझ रहे हैं, ग्रेजुएट बनाना है उसे भी चंद साल चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट बनाना उसे भी चाहिए। टाइम के बिना कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता, टाइम के बिना कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता। मगर मैं तुम्हें मदीने का एक वाक़या सुनाता हूँ, जहाँ तुम्हारा इमाम मासूम एक गुनगुनाने वाले से कहता है क्या ही बेहतर था जो तो कुरान की तिलावत करता हो। कहता मौला मुझे अरबी नहीं आती तो मैं कुरान कहाँ से पढ़ूंगा। झुके एक अंग्रेजा उठाया, लुआब से तर किया, उसके मुंह में डाला, उसे कुरान भी याद हो गया और 70 ज़बानों का आलिम भी हो गया। समझ रहे हो ना? तो सिखाया सलामत रहो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। महसूस नो टाइम अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो उससे पहले बैठ के दरवाजे पर मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। यानी आपको ये मिलेगा। अच्छा चलिए, मुझे याद आ रहा है मैंने मुहर्रम के इस अशरे में फज्जे में एक जुमला कहा था, मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ ताकि बात और बात हो। जो दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। कुछ वक्त के मातहत होते हैं और कुछ के वक्त मातहत होता है। समझ रहे हैं हम लोग? 2 ही किस्म के लोग हैं। कुछ घड़ी देखते हैं, वक्त बताते हैं, वक्त को फॉलो करते हैं, वक्त पर रहते हैं, वक्त से चलते हैं, वक्त से आते हैं, वक्त से जाते हैं। इनका सब कुछ निर्धारित रहता है। हिंदी का जुमला में इस्तेमाल करो, सब कुछ निर्धारित रहता है। ये वक्त के पाबंद होते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं वक्त जिनका पाबंद होता है। तुम अपने जमाने के इमाम की जब बात करते हो तो क्या कहते हो? वक्त का इमाम। तुम्हारा इमाम होना बड़ी बात थोड़ी है, वक्त का इमाम होना बड़ी बात। बड़ी बात ये नहीं है कि वो तुम्हारा इमाम है कि तुम कह रहे हो कि मेरे बारे में ना दिए। अरे भाई, वक्त का इमाम। वक्त के इमाम का मतलब क्या है? विदिन नो टाइम, विदिन नो टाइम। अब इसे ऐसी मिसाल से समझ लो, जैसे मुझे लखनिया से हल्दौर जाना है, 108 किलोमीटर का रास्ता बटेगा 1 मिनट और सेकंड में।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर रास्ता बहुत अच्छा है और गाड़ी 120 की स्पीड में चल रही है तो शायद मैं 1 घंटे में 1.25 घंटे में पहुँच जाऊँ। गाड़ी 70 की स्पीड में चल रही है, एवरेज 50 की आएगी, तो मैं कितने देर में पहुँचूंगा? 1 घंटा 10 मिनट में पहुँचूंगा, ठीक है ना? ऐसा टाइम होता है। तो जितना लंबा सफर करना है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, वक्त कंज्यूम होगा। गाड़ी जितनी तेज चल रही हो लेकिन वक्त कंज्यूम होना नहीं बदल सकता। ये दुनिया की रीत है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो समय लगेगा, बिना समय आप नहीं पहुंच सकते। मगर कौन लोग? जो लोग वक्त के मार रहे थे, मगर वक्त जिनके कंट्रोल में है वो यहाँ से वहाँ चले जाएंगे और जंजीर जल्दी रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? महसूस कर पा रहे हो बड़े आराम से। तो ऐसा मत समझो कि मोहम्मद पर सब खत्म हो गया, नहीं, आगे चलो ना, आगे चलो। वक्त जिनके कंट्रोल में होगा ना, वक्त जिनके कंट्रोल में होगा। अभी खैबर में वो नादे अली पढ़ेंगे और इधर से अली पहुंच जा रहा है। मिलजुल के दुरूद पर सलामत रहें, साथ मिलके। इस नारे की हिफाजत किया करो। लोग अपने दादा की साइकिल भी बचा के रखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूँ? किसी बड़े से बड़े घर में जाओगे, टूटा हुआ तख्त पड़ा रहेगा, पूछोगे ये तख्त टूटा, इतने बड़े महल में सब कुछ अच्छा है और ये तख्त टूटा। बात कहने ने तख्त के टूटे हुए को मत देखिए तख्त मेरे परदादा का है, तब से चला आ रहा है। रोजवुड की लकड़ी पुरानी है, अच्छी लकड़ी है, पुरानी लकड़ी है। अच्छा, अच्छी लकड़ी और पुरानी लकड़ी की पहचान क्या होती है? कीड़े नहीं लगते हैं। आए आपने महसूस ही नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है आपके सामने, है ना? दीमक नहीं लगते हैं। लकड़ी अच्छी हो तो दीमक नहीं लगते हैं, समझ रहे हैं ना? दीमक नहीं लगा करते। तो उसने क्यों रखा है वो तख्त? उसने तख्त इसलिए रखा है कि उस तख्त को निस्बत हासिल है उसके दादा से। तुम अपना नाम भूल जाओ चलेगा, नारा मत भूलना, क्योंकि सलामत रहो। एक जुमला कहने जा रहा हूँ, फिर नारा लगाना। जितना बड़ा भी नाम बताओगे ना, नाम के आगे कुछ लगा लो, नाम के पीछे कुछ लगा लो, बस तुम्हारी पहचान होगी। लेकिन जब नारा लगाओगे तो माँ की भी पहचान होगी, नस्ल की भी पहचान। साथ मिलके ये जो नाम है तुम्हारे, जैसे तुम्हारा बता देंगे तुम कौन हो, बहुत अपने अब्बा का नाम बता दोगे, लेकिन जैसे नारा लगेगा ना तो गले से सदा खत्म होगी, उससे पहले लोग बता देंगे कि नस्ल हलाल है। लोग बता देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, लोग बता देंगे। और आपके पुकारने का तरीका बता देगा। नारा नस्ल तो बताता है लेकिन पुकारने का तरीका बता देगा। आपने 5 बार में कितनी बार नजिस खाया और कितनी बार पाक खाया है। खुदा की कसम बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ। जब ये नारा निकला करे तो सदा के सदा के एक बाप है एक बेटा है, एक बाप है एक बेटा है। बाप का नाम है अली, बेटे का नाम है हुसैन। बाप का नाम है अली, बेटे का नाम हुसैन। पुकार नहीं सकता कोई अली का नाम जब तक नस्ल पाक ना हो, और ले नहीं सकता कोई बेटे का नाम जब तक शिकम पाक ना हो। पाक खाओगे तो हुसैन पे रोगे, और पाक नस्ल होगी तो हुसैन का नारा लगाओगे, अली का नारा लगाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरे अजीजों, इसे याद रखना, इसे भूलना मत, ये तुम्हारी पहचान है। ये नारा बड़ा अजीम है। जब लगाया जाता है मजलूम के साथ के लिए लगाया जाता है। ये जब लगाया जाता है जालिम के खिलाफ लगाया जाता है। ये जब लगाया जाता है किसी दबे कुचले की आवाज को उठाने के लिए लगाया जाता है। ये जब लगाया जाता है किसी ऐसे इंसान के लिए कि जो मदद की गुहार मांग रहा हो और उसकी कोई मदद ना कर रहा हो, तो ये नारा लगाने वाले नारा लगाते। तुम्हें एक बात बताऊं, सारी दुनिया ने मिलकर फिलिस्तीन को दबा दिया, सारी दुनिया ने मिलकर फिलिस्तीन को दबा दिया, वहीं खामनाई ने हैदरी नारा लगा दिया।
خدا کی قسم کیا کیا آپ بتاؤ. آپ کو پتہ ہے فلسطین کا اتہاس آپ کو معلوم ہے؟ فلسطین میں ایک شیعہ نہیں ہے. ہمارا سنی بھائی کو یہاں سن رہا ہے تو میں اسے بتاؤں فلسطین میں ایک شیعہ نہیں ہے. ایک شیعہ. انہوں نے نعرے بھی لگائے ہوں گے تو نعرے تکبیر اور نعرے رسالت لگایا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے یہاں سے نعرہ حیدری کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہمارے نعرہ حیدری لگایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جب توحید اور رسالت کو ضرور ہو تو میدان میں ہم کود پڑیں. ہماری ہمتوں کو اتنا ان نعروں نے مضبوط کر دیا ہے کہ ہم کہیں بھی ظلم ہو کود پڑتے ہیں. اور ظلم پھر کسی قسم کا ہو, کسی کے انسان پہ ہو, انسانیت پہ ہو, آدمی پہ ہو, آدمیت پہ ہو, بشر پہ ہو, بشریت پہ ہو, کسی بچے پہ ہو, کسی ضعیف پہ ہو, کسی جوان پہ ہو, کسی کالے پہ ہو, کسی گورے پہ ہو, کسی پہ ہو. ہم تو وہ قوم ہے کہ ہم تو گھر میں گھس کے لعنت بھیجا کرتے ہیں. بہت بڑا جملہ میں نے تمہارے درمیان کہا. ہم سے تو کوئی اپنا منہ چھپا ہی نہیں سکتا, اس لیے نہیں چھپا سکتا کہ وہ چھپ بھی جائے تو ہماری لعنتیں اسے ڈھونڈ لیتی ہیں. درود پڑھے محمد بس میرے عزیزان, میں نے کوشش کیا کہ میں ایک وقت ایک مدت میں آپ کو ایک موضوع تک لے کے جا سکوں. دنیا کی ایک اچھی قوم ہے آپ, ایک حساس قوم ہے آپ, ایک جاگتی ہوئی قوم ہے. اب تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اب تو دنیا کہتی ہے بھائی جاگتی ہوئی قوم شیعہ ہے. ہم نہ کہتے تھے پہلے سے کہ جاگتی ہوئی قوم شیعہ ہے. شاعر نے بھی کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ہماری تو تب بھی پکار رہی تھی, ہماری تو یا حسین تب بھی پکار رہی تھی جب بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. آج دھیرے دھیرے جاگ رہے ہیں. جاگ کے ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں, حسین والے کیسے ہوتے ہیں, مجلس والے کیسے ہوتے ہیں, ماتم والے کیسے ہوتے ہیں, مصائب والے کیسے ہوتے ہیں, آنسو بہانے والے کیسے ہوتے ہیں. بات بتاؤ, ہمارے چچا کا کوئی بیٹا تھا, ہمارے ماموں کا کوئی بیٹا تھا, ہمارا کوئی رشتہ دار تھا, ہمارا رنگ ایک جیسا تھا کیا, ہماری بھاشا ایک جیسی تھی کیا, ہماری نژاد ایک جیسی تھی کیا؟ نہیں نا, کچھ بھی ایک نہیں تھا. کہاں عرب کے بندے, کہاں ہم ہندوستانی. لیکن فلسطین کا جب نام آیا تو ہر جمعہ کے بعد ہم نے ظالم پر لعنت بھیجا, مظلوم کے ساتھ ہونے کی تائید کی. ہم نے منایا, لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کو بیان کیا, لوگوں سے کہا. میں بھارت سرکار سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہماری سرکار 70 سالوں سے فلسطین کے ساتھ رہی ہے, کبھی فلسطین کے خلاف نہیں. میں اس سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری بزرگوں کی کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے. بھارت کل بھی مظلوموں کے ساتھ تھا, بھارت آج بھی مظلوموں کے ساتھ ہے, اور بھارت کل بھی مظلوموں کے ساتھ رہے گا. چونکہ ہماری جو روٹیاں ہیں, ہماری ماؤں کی بنائی ہوئی جو روٹیاں ہیں, ان روٹیوں نے ہمیں حلال راستے پہ رکھا ہے, حرام راستے پہ جانے نہیں دیا. ہم توپ نہیں دیکھتے, ہم تلوار نہیں دیکھتے, ہم طاقت نہیں دیکھتے, ہم لوگوں کا ورلڈ پہ کنٹرول نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میڈیا کیا کہہ رہی ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے اور ہندوستان کے چینل کیا کہتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں دل کیا کہہ رہا ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں زمین کیا کہہ رہا ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں انسانیت کیا کہہ رہی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی حفاظت کے لیے مر جانے والے بہتر ہیں ان سے جو زندہ ہیں, اور مر گئے ہیں وہ سارے لوگ جنہیں بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی, حالانکہ وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں اور یہیں سے رفت مسائب پہ آ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے محفوظ ہیں, لیکن ہم نے دیکھا وہ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں. اور جب میڈیا میں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ ڈر گئے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا کس کو کہہ رہا ہوں میں, وہ ڈر گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں, وہ بنکر میں چھپ گئے ہیں, وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں, وہ 6 دن سے سامنے نہیں آئے, وہ 8 دن سے سامنے نہیں آئے ہیں. اس نے کہا میں آؤں گا, میں اسی دن آؤں گا جس دن میرا امام آئے گا. اس نے آنے کے لیے جمعہ کا دن چنا, اس نے دکھانے کے لیے سجدے کی تصویر چنی. اب مجھے نہیں پتا تم میں سے کتنے لوگ سمجھیں گے, پوری دنیا میں ایسا کوئی جمعہ دکھایا نہیں گیا ہوگا جیسا جمعہ خامنہئی کا دکھایا گیا. ان لوگوں کو عربی تو سمجھ میں نہیں آتی, خطبہ تو سمجھ میں آئے گا نہیں, سورہ قرآن کی تو سمجھ میں آئے گی نہیں, پھر دیکھ کیا رہے تھے؟ میں نے دیکھا کیمرے کو زوم کر کے پیشانی دکھا رہے تھے کہ جسے موت کی خبر ہو اس کے چہرے پہ پسینہ کیوں نہیں آ رہا.
ان بیوقوفوں کو کون بتائے وہ جس کا جب چادر تان کے 40 تلواروں کے بیچ میں آرام سے سو رہا ہے، اس کا بیٹا موت سے کیسے بھاگے گا؟ ہم کربلا والے موت سے کبھی نہیں بھاگے۔ کربلا میں موت آتی ہے تو شرمندہ ہو جاتی ہے، کربلا میں موت آتی ہے تو گھبرا جاتی ہے، کربلا میں موت آتی ہے تو اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، کربلا میں موت آتی ہے تو مسکرا کے علی اصغر بھگا دیتے ہیں، کربلا میں موت آتی ہے تو علی اکبر ایک نظر دیکھتے ہیں اور ڈرا دیتے ہیں، کربلا میں موت آتی ہے تو عباس بنا بازو کے موت کو اپنے میدان سے بھگا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم نے میرے ان جملوں کو سمجھ لیا تو میں نے تقریر کر لی تمہارے درمیان۔ میرے بھائی سنیپر نے کہا تھا کہ مولانا آدھا گھنٹہ تقریر کر دیجیے گا، حالانکہ میں آدھا گھنٹہ کرتا نہیں ہوں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ 12-13 منٹ 17-18 منٹ رنگوں میں بھی کبھی کبھی 20 سے 25 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں میں نے وقت اس لیے زیادہ لیا کہ یہ جگہ خلوص کا امتحان ہے، خلوص کا۔ مجمع ہزاروں کا بیٹھا ہو، چاروں طرف نعرے لگ رہے ہوں، آپ جوش میں آ کے تقریر کر رہے ہوں، وہ خلوص کا لیول نہیں ہوتا، وہ خلوص کا لیول نہیں ہوتا جہاں لوگ کم ہوں اور کم ہونے کے باوجود جوش و جذبے کے ساتھ ہو، جہاں ہر ایک شخص کربلا کے 72 کی نمائندگی کر رہا ہو۔ وہاں پہ تقریر کرنا چاہیے، وہاں خلوص دکھتا ہے، وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں میں نے جو کچھ بولا خلوص سے بولا اور لوگوں کے لیے بولا، کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ میرے عزیزوں، آپ کو گواہ بنا کے آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں۔ وقت ہو چکا ہے، شام ہو جائے گی، رات آ جائے گی، آپ ماتم کریں گے، ڈھک کے گھر چلے جائیں گے، لیکن ایک ماں ہے جو ایک ہاتھ زمین پہ رکھے گی اور ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھ کے کھڑی ہوگی، اور وہ یہی کہے گی بیٹا مہدی ان جوانوں کے چہرے کو یاد رکھنا، انہوں نے میرے علی اکبر کا غصہ مجھے بہت اچھے سے دیا ہے، یہ بہت روئے ہیں میرے حسین کو، میرے بچوں کی شہادت کا ماتم کیا، انہوں نے میرے عباس کا حلف اٹھایا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بارشوں میں چلتے رہے، دھوپ میں چلتے رہے، موسموں کے خلاف چلتے رہے، انہوں نے ہمیں ایسے فرصت دیا جیسے فرصت دینے کا تھا، کیونکہ ہم ایسا فرصت تو نہیں دے سکتے بیوی جیسے فرصت دینے کا، مگر بیوی ہمیں کسی کی عذاب میں بیٹھے ہوئے اس فرش پر بیٹھے ہوئے کسی ایک کے اگر سچے آنسو نے تیرا دل خوش کیا ہو بیوی، تو بس ایک ہی خواہش ہے، ہمیں دنیا دے تو صرف عزاداری کے لیے دے، ہمیں بچے دے تو صرف عزاداری کے لیے دے، ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نواز تو صرف عزاداری۔ بیوی ہمیں وہ دولت نہیں چاہیے جو صدقہ حسین میں خرچ نہ ہو سکے، بیوی ہم کیا کریں گے ایسے مکان کو لے کے جس میں فرش اعظم نہ بچھا سکے، بیوی ایسی نسلوں کو لے کے کیا کریں گے جہاں ہاں کا پاس کا علم نہ اٹھائے، بیوی اگر بچے دے تو اس توقیر کے ساتھ دے کہ وہ چاند رات دیکھیں اور ماں سے آ کے کہیں اماں کل سے مجلس شروع ہو جائے گی، ماں بتائیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بمبئی میں کام کرنے والے، دلی میں کام کرنے والے، سرکاری جاب میں کام کرنے والے، لکھنؤ اور بڑے شہروں میں کام کرنے والے، آپ کو پتہ ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سال بھر کماتے ہیں، 8 محرم کو گاؤں جاتے ہیں، دوسری قسم 6 محرم کو یا چاند رات کو گاؤں جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے تیسری جو سب سے اچھی قسم ہے کون سی؟ وہ شہر جاتے ہی اس لیے ہیں کہ کما کے سارے مہینے حسین کما کر سکے۔ سوچو نا چھوٹی بستیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہروں میں کام کرنے، ملکوں میں کام کرنے جاتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں علم نہیں اٹھتا، اس سال علم اٹھائیں گے، ہمارے یہاں فلاں مجلس نہیں ہوتی، اس سال فلاں مجلس کریں گے، ہمارے یہاں شب داری نہیں ہوتی، اس سال فلاں شب داری کریں گے۔ میرے عزیزو آپ کو پتہ نہیں آپ کا احترام کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں، جب بھی میرے جوانوں تمہیں پتہ چلے کسی بستی میں مجمع کم ہے اور وہاں پروگرام ہو رہا ہے، ضرور جانا، بنا بلائے جانا، بلا کے گئے تو کیا گئے، کھانا کھا کے آئے تو کیا آئے، تمہیں تو پتہ ہے نا تمہارا امتحان اس بات کے لیے نہیں ہوگا کہ تم کسی پروگرام میں گئے، یہ سوال ہوگا تم حسین کے لیے کب گئے تھے، تو تمہیں بتانا پڑے گا بازو کی بستی میں لوگ کم تھے، ہم صرف حسین کے لیے گئے۔ جزاک اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، بس رخصت کی ایک منزل پیش کروں گا اور یہی تمام کر دوں گا تقریر کو۔ میرے عزیزو آپ کو پتہ ہے مائیں بہنیں موجود ہیں، جب بچہ بیمار ہوتا ہے 3 حالتوں سے ماں گزرتی ہے، پہلے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا سرگرم ہے، بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، جب بچہ اور تکلیف میں ہوتا ہے ڈاکٹر سے دوا لے کے آتی ہے، بیٹا دوا دے کے آیا، تھوڑی دیر میں
اثر ہوگا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا، میرے لال صبر کر تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر دوا دینے کے بعد بھی بچہ جب ٹھیک نہیں ہوتا اور بے چین ہونے لگتا ہے تو ماں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی پروردگارہ اس کی تکلیف دیکھی نہیں چاہتی، میرے اللہ اس کے حصے کی تکلیف مجھے دے دے۔ ایک عرب کا اور فارس کا شاعر کہتا ہے کربلا کے میدان میں فاطمہ یعنی حسین کی ماں کی کیفیت کچھ ایسے تھی، تڑپتے حسین کو دیکھ کے کہہ رہی تھی میرے اللہ حسین کی بے چینی دیکھی نہیں جاتی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، تمہارے مولا کو ذبح نہیں کیا گیا، تمہارے مولا کو نہر کیا گیا، ذبح میں چھری چلائی جاتی ہے، نہر میں تلوار ماری جاتی ہے۔ شمر سے یزید نے شام میں سوال کیا تھا بتا تو نے حسین کو کیسے مارا؟ وہ کہتا ہے میں نے 17 ضربوں میں مارا۔ پلٹ کے یزید سوال کرتا ہے کیا تیری تلوار تیز نہ تھی؟ وہ کہتا ہے تلوار تیز تھی مگر تجھ سے انعام لینے کے لیے میں نے راستے پہ پڑے پتھروں پہ مار مار کے پہلے تلوار کو گند کیا۔ بڑا صابر تھا حسین۔ یزید پوچھتا ہے کیا کہہ رہا تھا؟ پلٹ کے کہتا 12 ضربوں تک حمد الہی کرتا رہا۔ یزید پوچھتا ہے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے نہ پوچھ، جب میں نے پہلی تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ و باللہ، جب میں نے دوسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ، جب میں نے تیسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاء اللہ، جب میں نے چوتھی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ۔ 12 ضربوں تک حمد الہی کرتا رہا۔ جب میں نے 13ویں ضرب ماری کہہ رہا تھا نانا سلام، جب میں نے 14ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا اماں سلام، جب میں نے 15ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام، جب میں نے 16ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا حسن سلام۔ میں نے دیکھا حسین کی گردن جدا ہونے کو آمادہ ہے، پوری طرح حسین کی گردن کٹنے والی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا تب بھی حسین پوری طاقت سے اپنی گردن کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں 7ویں ضرب مارنا چاہ رہا تھا، میں نے دیکھا حسین کے لبے، حسین کی آنکھیں کسی ایک علاقے کی طرف گھومی، حسین اپنی گردن نہ اٹھا سکے۔ میں نے لب کے قریب جا کے سنا حسین کہہ رہے تھے بھیا میں نے 7ویں ضرب ماری، حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ ہائے کربلا، ہائے عاشورا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أيام ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔